آیت اللہ فاطمی نیا. آیت اللہ فاطمی نیا بہت عالم عارف ہیں ماشاءاللہ، ابھی اس وقت حیات ہیں، البتہ کافی زیادہ بیمار ہیں. ان کے دروس اخلاق اور عرفان جو ہے وہ قوم میں بہت مشہور ہیں، اور آیت اللہ بہجت کے بھی جو ہے وہ شاگرد رہے ہیں، اور آیت اللہ علی آقا قاضی کے بھی ذرا اس لحاظ سے، یعنی ان کی جو فکر تھی اس کے اعتبار سے ان کی شاگردی ان کی رہی ہے. تو آج کل بہرحال یہ کہ آیت اللہ فاطمی نیا کافی زیادہ بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اور ان کے لیے بھی کیونکہ جو عمل انہوں نے بتایا ہے آج کی رات انہی کے حوالے سے ہی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی طور پر آج کی رات دعا کیجیے گا کہ پروردگار ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے ہیں کہ شب قدر کے اندر ایک عمل ایسا ہے کہ اس رات کو یہ عمل آپ ضرور کریں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا راز پایا جاتا ہے اس عمل کے اندر جسے میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا، جسے میں کہتے ہیں کہ میں کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا. اور وہ فرماتے ہیں، اور مختصر سا عمل ہے بہت، فرماتے ہیں کہ اس عمل میں یہ ہے کہ جو شب قدر میں انجام دینا ہے، ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد کہیں 7 مرتبہ کہیں یا اللہ، یعنی ایک دفعہ سورہ واقعہ، ایک دفعہ سورہ توحید، اور اس کے بعد کہیں 7 مرتبہ یا اللہ. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو چاہیں حاجت پروردگار عالم سے طلب کریں. بہت مجرب ہے یہ بات کہ ہر وہ شب قدر میں اگر کوئی یہ شخص یہ عمل کرتا ہے اور اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے لازمی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک دفعہ سورہ واقعہ، ایک دفعہ سورہ اخلاص، اور 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے جو دعا چاہیں مانگیں. بہت عام ہے یہ چیز. تو اس میں ایک چیز سب سے پہلے آتا ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ دیکھیے، سورہ واقعہ رزق کے حوالے سے تو ہے ہی، شب قدر میں خاص طور پہ ویسے بھی آپ کو پڑھنے کی تاکید کی ہی جاتی ہے، اور عام راتوں کے اندر بھی، کہ رزق کی اگر کسی کو تنگی ہے تو وہ سورہ واقعہ جو ہے وہ ضرور پڑھے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا، اور یہ بھی ہے کہ یعنی ایک دفعہ نہیں بلکہ زندگی میں روزانہ اس کو پڑھتا رہے، کوئی اتنا بڑا سورہ تو نہیں ہے، 96-97 شاید آیات ہیں اس کی، اور بہت ہی جلدی پڑھ لیا جاتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. تو فرماتے ہیں جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کا شمار غافلین میں سے نہیں کیا جائے گا، غافلین میں سے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ امیر المومنین کا سورہ ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا وہ امیر المومنین کے دوستوں میں سے قرار پائے گا. اور آپ خود سوچ لیں کہ شب قدر میں خاص طور پر اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ شخص امیر المومنین کے دوستوں میں سے قرار پا گیا تو آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں وہ شخص امیر المومنین کے دوستوں میں سے قرار پا جائے گا. اور یہ سورہ ایسا ہے کہ اس کو برکت کے لیے گھر پہ لکھ کر، یا مثلا ایسی آپ تلاش کیا کریں چیزیں کہ لکھی ہوئی تحریری طور پہ بھی سورہ واقعہ کہیں مل جائے اور اس کے اوپر دیوار وغیرہ کے اوپر اگر آپ اسے لگائیں تو گھر میں خیر و برکت کے لحاظ سے بھی سورہ واقعہ لکھ کر اپنے پاس رکھنا، یا کہیں دیوار وغیرہ پر بہت خوشخط لکھی ہوئی ہو، اور عام طور پر جس طرح پینٹنگز وغیرہ لگاتے ہیں اس طرح سے اگر ہو تو اس گھر کے اندر بہت خیر و برکت آتی ہے. اور سورہ واقعہ کو پڑھنے والے کے اندر ایک محبوبیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر شخص کے لیے بڑا ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا، یہ لوگ مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں کسی کو، تو یہ شخص لوگوں کے اندر محبوب بھی بن جاتا ہے. اور اس کی جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ موت آتی. اور یہ بھی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ حالت احتضار جب تھی اور امام بار بار غشی کے اندر جا رہے تھے شہادت سے پہلے، تو جب ہوش میں آتا تھا تو وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے لگتے تھے.
تو حالت احتضار میں بھی اس لحاظ سے سورہ واقعہ کی جو اگر انسان مسلسل اس کو پڑھنے کا عادی رہے گا تو جب کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے گا اور ہر شخص کی زندگی میں آنا ہے مرنے کا تو اس موقع پر اس کے زبان پہ وہ آیات جاری ہو جائیں. تو بہرحال موت میں بہت آسانی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے. تو اس رات کو خاص طور پر ایک دفعہ سورہ واقعہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص. اچھا سورہ اخلاص بھی دیکھیں یہ اتنی مختصر سا سورہ ہے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کی پہلی آیت قل هو اللہ احد یعنی اس کے اوپر جب بھی اس کی تلاوت کرے گا پہلی آیت کو تو اس کے اوپر 1000 مرتبہ نگاہ رحمت کی جائے گی. صرف ایک آیت. پھر کہا کہ دوسری آیت کی جب وہ تلاوت کرے گا تو اس کی 1000 دعائیں مستجاب ہوں گی دوسری آیت کو پڑھنے سے. اور تیسری آیت کو اگر جب وہ پڑھے گا تو 1000 چیزوں کی جو وہ خواہش کرے گا. انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں نا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے. 1000 چیزوں کی خواہش والی جو ہے وہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اور چوتھی آیت کو جب وہ تلاوت کرے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں 1000 اخروی اور دنیاوی حاجات اس کی پوری کی جائیں گے. تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ سورہ جو آیت اللہ فاطمی نے بتائی ہے، ایک تو سورہ واقعہ ہو گئی، ایک سورہ اخلاص ہو گئی. یعنی اس میں جس وقت وہ پہلی آیت پڑھے گا قل هو اللہ احد والی تو وہ 1000 مرتبہ اس پر نگاہ رحمت کی جائے گی، یعنی اللہ کی 1000 بار اس کے اوپر نگاہ رحمت پڑے گی. اور دوسری آیت جب وہ پڑھے گا تو اس کی 1000 دعائیں مستجاب ہوں گی، 1000 دعائیں اس کی مستجاب ہوں گی. اور تیسری آیت پڑھے گا تو 1000 چیزوں کی جو بھی خواہش کرے گا وہ اس کی سب خواہش، آپ پوری لسٹ بھی بنائیں تو آپ کی 1000 خواہش بھی نہیں ہوں گی. 50-100 کے بعد جا کر خواہشیں جو ایسا لگے گا کہ جیسے ختم ہو گئی ہیں. بہرحال اس کی 1000 خواہشیں اس پروردگار عالم پوری کرے گا. اور چوتھی آیت کی جس وقت وہ تلاوت کرے گا تو دنیا اور آخرت کی 1000 حاجات اس کی پوری کی جائیں گی. تو بہت ہی عظیم الشان ہے. اور خاص طور پر ایک اور بھی ہے کہ ویسے تو انشاءاللہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، تو بہرحال عام راتوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ 3 مرتبہ اگر سورہ توحید کی تلاوت کر کے انسان سوئے تو وہ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال 3 دفعہ سورہ قل اللہ احد، اس میں تو انہوں نے خیر عمل میں 1 دفعہ بتائی ہے لیکن پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی اس رات کو ملے گا. اور یہ رات کیونکہ 1000 راتوں سے افضل ہے، تک علماء کہتے ہیں کہ ہر عمل 1000 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یعنی اس لحاظ سے 1000 قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی اس کو اس رات کو جو ہے وہ ملے گا اگر 3 دفعہ اس کو اس انداز سے کوئی بھی شخص پڑھے. تو عموماً عام طور پہ جیسے میں نے کہا کہ گھروں کو ہم سجاتے ہیں مختلف چیزوں سے، تو اس طرح سے یہ ان کی بھی تلاش میں انسان رہے کہ سورہ توحید بھی اس طرح سے لکھی ہوئی کہ اس میں سجاوٹ بھی ہو رہی ہے اور سجاوٹ بھی قرآنی آیات سے ہو رہی ہے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے ہے، تو خیر و برکت کا بھی اس گھر کے میں باعث ہوگی یہ چیز. تو یہ ان چیزوں کی بھی آپ تلاش میں رہیں. اور تیسری چیز ہے کہ وہ 7 مرتبہ یا اللہ ہو کہے. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. کتنی ہی آپ نے دعائیں وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ اس میں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، یہاں تک اتنا پڑھے کہ اس کا سانس ٹوٹ جائے اتنی دفعہ. تو یہ 7 دفعہ یا اللہ کی بھی بہت تاکید آئی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے پھر 7 مرتبہ کہے یا اللہ ہو، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو اپنی جگہ چھوڑ دے گی انشاءاللہ. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے لکھا ہے جیسے کہ اچھا خود بخود یہ چیز اس کے اندر بھی پوری ہو رہی ہے. دیکھا جائے میں نے کہا نا 96-97 آیات کا سورہ تو سورہ واقعہ ہی ہے، اور 4 آیتیں جو ہیں بسم اللہ کے علاوہ سورہ قل اللہ احد کی بھی ہیں. تو یہ ہی عمل اگر کر لیا جائے تو اس والی روایت کا مصداق بھی ہو جائے گا یہ کہ 100 آیات بھی تلاوت کر لی اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ یا اللہ کہے، تو اتنی مشکل ترین کام بھی اگر ہوئے اس کی کہ تقریباً ناممکن کوئی دعا ہے جو عمل بات قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ چٹان بھی اس کے لیے یعنی اتنی رکاوٹیں بھی ہوں تو وہ بھی سب دور ہوتی چلی جائیں گی اور اس کی دعا لازمی قبول ہو جائے گی.